اگلی بات جو ہے الایمان باللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ کے ملائکوں پر ایمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی ملائکوں پر کیسے ایمان رکھنا؟ اللہ تعالیٰ کے ملائکوں پر ایمان بھی اسی طرح کئی چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ملائک کو نور سے پیدا کیا ہے، اور یہ حدیث میں ذکر ہے، حدیث صحیح مسلم میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ملائک کو نور سے پیدا کیا، جن کو جو ہے آگ سے پیدا کیا۔ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، اور آدم علیہ السلام جو کہ آپ کو پتہ ہے بار بار بتایا گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ ملائک مخلوق ہیں اور نور سے پیدا کی گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عبادت کے لیے بنائے ہیں یا پیدا کیے ہیں۔ اسی طرح پھر ملائک میں سے کچھ افضل ہے اور کچھ غیر افضل ہے، اور ملائک پر ایمان کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ بقرہ میں، من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، جو کہ ان ملائک پر اگر وہ کفر کرتا ہے، خاص کر یعنی جبریل اور میکائیل، تو اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ مقصد یہ ہوا کہ ان کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے، تو ان پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہود نے بتایا کہ آپ پر وحی لانے والا اگر جبریل ہے تو پھر ہم جو ہے آپ کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ اس نے ہمارے بڑوں کو عذاب دیا ہے یا وہ عذاب بھی لاتا تھا، تو اس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو اس لیے ان پر ایمان رکھنا فرض ہے اور ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہجد کے نمازوں میں بھی ان کے نام لے کر اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے تھے۔ تو ملائک پر ایمان رکھنا اس حالت میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اپنے عبادت کے لیے۔ اور اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے ان کی کچھ خاص ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ان کے وہ خاص ڈیوٹیوں پر بھی ایمان رکھنا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اور یا جو ہے قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ اس کا ذکر جس طرح جبریل کے بارے میں ہے کہ وہ وحی لاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ اور کئی آیات میں فرمایا ہے، جس طرح آپ نے سن لیا، اور سورۃ نحل میں بھی ہے، قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ۔ اسی طرح سورۃ نجم میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل یعنی حقیقت میں دکھایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو 2 دفعہ اپنی حقیقی شکل میں دیکھا ہے، ایک مکہ میں، یعنی دونوں مکہ میں جو بطحا کے علاقے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ وحی آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے 600 پر ہیں اور اس نے پورے فضا کو کور کیا ہوا تھا، میں نے اس حالت میں دیکھا۔ اور دوسری دفعہ جو ہے اس نے معراج کے وقت جو ہے اس کو دیکھا ہے عند سدرۃ المنتہی، جس طرح اللہ تعالیٰ خود سورۃ نجم میں فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر اوقات جو ہے وہ انسان کے شکل میں آتے تھے، اور خاص کر دحیہ کلبی کے شکل میں، جو کہ ایک صحابی تھی، اس کے شکل میں آتے تھے۔ تو یہ جو ہے اس کا کام وحی لانا۔ اسی طرح میکائیل، اس کا جو ہے کام بارش صحیح جگہ میں پہنچانا وغیرہ، اس کے متعلق جو بھی کام ہے وہ ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث طبرانی میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا علی ای شیء میکائیل، میکائیل کی کیا ڈیوٹی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے فرمایا کہ علی النبات والقطر، بارش اور نبات یعنی پودوں وغیرہ پر جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے۔
اسی طرح ملائک میں سے کچھ وہ بھی ہے جو کہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے انسان جاگ رہا ہو، سو رہا ہو یا کسی اور حالت میں ہو تو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ ان ملائک کو معقبات کہتے ہیں جو کہ انسان کے آگے پیچھے چلتے ہیں تاکہ انسان کو جن شیاطین وغیرہ اغوا نہ کرے، کیونکہ انسان تو ایک چھوٹا سا مخلوق ہے اور اس کے دشمن جو ہے بہت بڑے ہیں، جن اور شیاطین وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملائک کو مقرر کیا ہے تاکہ جب بھی انسان سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو تو اس طرح کی چیزوں سے اس کی حفاظت کرے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ حوام یعنی یہ جو اس طرح کے زہریلی چیزیں ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان دیتے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت ملائک کے ذریعے کرتا ہے۔ اس لیے سورۃ انبیاء میں بھی ہے 42 نمبر آیت میں قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں من الرحمن ای بدل الرحمن، یمتن اللہ سبحانہ بنعمته على عبیدہ وحفظہ لهم باللیل والنہار وکلاءته وحراستہ لهم بعینہ التي لا تنام۔ انتہا۔ فرماتے ہیں کہ منا کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یعنی کون جو ہے آپ کی نگرانی اور حفاظت کرتا ہے، تو یہ ایک نعمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ انسان تمہیں حفاظت کرنے والا تو میں ہی ہوں، کوئی اور تمہارا حفاظت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ملائک میں سے وہ بھی ہے جو انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں، جس کو کرام کاتبین کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورۃ زخرف 80 نمبر آیت میں فرماتے ہیں ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے چپ چپ کی جو باتیں کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، وہ نہیں سنتے؟ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں، ہمارے رسول تو ان کے پاس بیٹھے ہیں اور وہ لکھ بھی رہے ہیں۔ اسی طرح سورۃ قاف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور سورۃ انفطار میں بھی ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اور وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا سورۃ انعام میں بھی ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال اور جان کی حفاظت کرتا ہے، اس کو لکھتا ہے۔ اسی طرح ان میں سے وہ بھی ہے جو کہ جہنم کے داروغہ یا جہنم کے جو ہے وہ حفاظت کرنے والے ہیں، اور اسی طرح اس میں سے وہ بھی ہے جو جنت کی حفاظت کرنے والے ہیں، جنت کے نگران ہے۔ اور اسی طرح اس ملائک میں سے وہ بھی ہے جو کہ انسان سے قبر میں پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی ذمہ داری دی ہے کہ آپ جو ہے وہ قبر میں انسان سے پوچھیں، جن کو منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ ان میں سے وہ بھی ملائک ہیں جو کہ اچھے مومنوں کو موت کے وقت بشارت دیتے ہیں جنت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ تو یہ موت کے وقت ان لوگوں کو جو کہ اچھے تھے ان کو خوشخبری دینا، یہ بھی ملائکہ کا کام ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے وَلَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح جہنم کو لانا آخرت میں یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح جب انسان نطفہ و رحم میں تو بھی اس کے تقدیر کو لکھنا، ذکر ہے مؤنث ہے وغیرہ، یہ لکھنا بھی ملائک کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ان کے ذمہ داریوں میں سے عرش کو اٹھانا، اور ان کا نام ہے کروبیین۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ آپ کو میں کروبیین یعنی ان ملائک کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بتایا کہ اس کو مابین شحمت اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، اس کے کان کے لو اور کھندے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 700 سال ہے، اگر پرندہ اس میں اڑ جائے، پرندہ اڑے تو 700 سال جو ہے یہ ان کی مسافت ہے۔ تو اب ہمیں یہ اندازہ کرنا کہ ٹوٹل جسم ان کا کتنا ہے اور خالق ان کا کتنا عظیم ہوگا۔ اسی طرح ملائک میں سے وہ بھی ہے جو کہ خیر اور ذکر کے مجالس کی تلاش کرتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی بھی قوم کسی اللہ کے گھر میں قرآن یعنی کتاب اللہ کو پڑھنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے مگر جو ہے سکینہ اور رحمت ان کو لپیٹ لیتی ہے، اور اسی طرح ملائک جو ہے ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ہی مجلس میں یاد کر لیتے ہیں وغیرہ۔ ملائک کے اعمال میں سے یہ اعمال ہیں جو کہ آپ نے سنے، اور دیگر بہت سارے اعمال ہیں، تو اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ملائک کو جو ہے یہ ڈیوٹیاں دی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ کون سی مخلوق ہے؟ کیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے، جو کہ مشرکوں کا عقیدہ ہوا کرتا تھا کہ ملائک جو ہے بنات اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہے، نعوذ باللہ۔ تو کئی سارے آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود تو اپنے لیے تم بیٹیاں جو ہے پسند نہیں کرتے ہو، اور اگر آپ میں سے کسی کو یہ بتایا جائے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو لوگوں سے جو ہے چپ چپ کے گھومتا ہے تاکہ کوئی اسے کہے نہ کہ آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اور پھر جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بیٹیاں جو ہے بنا، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ دوسرے جگہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملائک مثلا اللہ کی بیٹیاں ہے، ستکتب شہادتہم، ہم ان کی شہادت کو لکھ لیں گے اگر یہ سچے ہیں، وَيُسْأَلُونَ، اور جو ہے پھر ان سے پوچھا جائے گا، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ یہ کیا ہے؟ سورۃ زخرف کی آیت ہے۔ اسی طرح دوسرے آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون۔ ان میں مذکر اور مؤنث کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اسی طرح ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ معصوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نافرمانی نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، نہ مسیح جو ہے اس بات سے تکبر کرتا ہے اور نہ ملائک مقربون کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت کرے، بلکہ دوسری بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے صبح اور شام جو ہے ذکر اور اذکار اور تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ نہیں تکتے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے کسی بھی حالت میں، کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو ان پر ایسے ایمان رکھنا، اور خاص کر جن کے نام آئے ہیں اور جن کے کام ہمیں شریعت نے بتائے ہیں تو ان پر ایمان رکھنا۔